نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے لاڈلا درود شریف یہ ہے، 10,000 مرتبہ پڑھنے سے 10,000 حاجتیں پوری۔ یہ درود تمام نفلی عبادتوں سے بہتر ہے اور جو پڑھے اسے کبھی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ یہ وہ درود شریف ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، جو بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 آیتیں پوری ہوں گی۔ ناظرین کرام، یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے۔ یہ ساری نفلی باتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، یہ سب کچھ ہم تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے۔ محترم ناظرین، درود پاک کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے، جس کے پیر تحت الثری میں ہیں۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف، دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی مومن بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطے لگائیں، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطے لگاتا ہے اور باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے، اور جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے ہزار لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، سوچئے کہ آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا، آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو اماں حوا نے ان کے لیے حوال ہو گئیں تو دنیا بحال ہوگی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو بتانا مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ ناظرین، یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ 10 درود شریف پڑھنے سے انسان کا برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بھولے ہوئے کام یا باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلد ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل روشنی اور رحمت سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کے دل میں اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہ کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں اور یہ عمل انسان کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، اور جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے دنیاوی اور اخروی کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ ناظرین کرام، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھا جائے اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص اوقات بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرنے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے یا کہنے پر درود پاک پڑھنا ہے سب سے بہتر مانا جاتا ہے۔ درود دعائیں مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، علامہ محمد بن ابی بکر
रहमतुल्लाह अलैह ने दरूद पाक पढ़ने के 40 फ़ायद बयान फरमाए और ज़हन में अहम इन फ़ायद को जानेंगे कि दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह के हुक्म पर अमल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से अल्लाह से मुवाक़िफ़ पैदा होती है। फरिश्तों के दरूद शरीफ भेजने के अमल में भी ये बंदा शामिल हो जाता है। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। इसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। इसके नाम अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ने से दुआ कबूल होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। आज़ान के बाद वसीले की दुआ के साथ या अलग करके दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफ़ाअत हासिल होती है। ये गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है, बंदे की ज़रूरियात के लिए अल्लाह के कफ़ील बन जाने का ज़रिया है। क़यामत के रोज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब का ज़रिया है। तंग दस्त आदमी के सदक़े करने का कायम मकाम बन जाता है, ज़रूरतों के पूरा करने का सबब है। दरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की तरफ से रहमत की दुआ होती है। ये दरूद भेजने वाले की पाकीज़गी और तहारत का ज़रिया है। मौत से पहले जन्नत की बिशारत है। क़यामत की हाल नेकियों से बचने का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजने वाले का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। इस तरह दरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का ज़रिया बन जाता है। नाज़रीन, बोली हुई चीज़ को याद दिलाने का ज़रिया बनता है। दरूद शरीफ पढ़ना मजलिस के अच्छे होने का सबब है और क़यामत में दरूद शरीफ ना पढ़ने वाले के लिए हसरत और निदामत का ज़रिया है। दरूद पढ़ने वाले के लिए मुताजी और फ़कीरी से छुटकारा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर दरूद पाक पढ़ने वाला बुखील कहलाया जाने से महफूज हो जाता है। दरूद शरीफ ना पढ़ने पर जो वईद आई है, इस वईद से निजात अता हो जाती है। दरूद पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता पा लेता है और ना पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता भटका जाता है। ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो, अल्लाह की तारीफ और रसूल पर दरूद ना हो तो वो मजलिस मुतर्रफन हो जाती है और दरूद शरीफ पढ़ने से इस तारुफन से निजात मिलती है। जिस काम की इब्तिदा अल्लाह की तारीफ और दरूद मुहम्मदी से हो तो वो काम पाए तकमील तक ज़रूर पहुँचता है। पुल सिरात बंदे के नूर जिसके ज़रिए पुल सिरात से गुजरना आसान होता है, इसमें इजाफा हो जाता है। दरूद पढ़ने वाला दिल की सख्ती से महफूज रहता है। आसमानों और ज़मीन वालों में से इस दरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत हसना नाज़िल फरमाते हैं और दरूद शरीफ पढ़ने वाले की शख्सियत, इसके अमल, इसकी उम्र और इसके कामकाज में बरकत आती है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत मुतवज्जा रहती है। दरूद शरीफ पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के पढ़ने का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दरूद शरीफ पढ़ने वाले से मोहब्बत का ज़रिया है। ये बंदे की हिदायत और दिल की ज़िंदगी का ज़रिया है। इसके गुनाह बंदे का नाम और तज़किरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जाता है। पुलिस सिरात से साबित कदमी और इससे तेज़ी से गुजरने का ज़रिया है। दरूद पढ़ने वाला थोड़ा ही सही मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा करने और रसूलुल्लाह की वजह से जो हसनात अल्लाह ने हम पर किए हैं, इन पर शुक्र की कोशिश करता है। इससे अल्लाह का जिक्र और शुक्र भी अदा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज कर जो आसान अल्लाह ने हम पर किया, बंदे को इसका एहसास भी हो जाता है। बंदे का दरूद पढ़ना दरअसल अपने रब से दुआ करना है कि ए अल्लाह अपने हबीब व खलील की तारीफ़ और तौसीफ़ फरमा। नाज़रीन, हज़रत सैयदना अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल में थे कि अचानक इनके सामने एक दरिंदा आ गया। इन्हें अपनी जान की फ़िक्र पड़ गई। बस इन्होंने खौफज़दा होकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस पर दरूद व सलाम भेजना शुरू कर दिया, जिसकी बरकत से आपको इस दरिंदे से निजात मिली और आपकी जान बच गई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने बंदों को मुख्तलिफ़ कामों के अहकामात इरशाद फरमाए गए, मगर किसी काम पर यह इरशाद नहीं फरमाया कि हम और हमारे फरिश्ते भी ये काम करते हैं। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना एक ऐसा मुबारक अमल है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। इस गैब बताने वाले नबी पर ईमान वालों पर दरूद और खूब सलाम भेजो। नाज़रीन, अल्लाह पाक के दरूद भेजने से मुराद रहमत नाज़िल फरमाना है, जबकि फरिश्ते और हमारी दरूद भेजने का मतलब दुआए रहमत करना है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक पर दरूद भेजना बहुत बड़ी सआदत है। दरूद शरीफ में 3 फ़ायदे हैं: 10 रहमतें, 10 गुनाहों की माफ़ी और 10 दर्जात की बुलंदी। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होती हैं और बकसरत दरूद शरीफ पढ़ने वालों के गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। फ़िक्र और परेशानी से निजात मिलती है, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत लाज़िम हो जाती है। इसे अर्श के साए में जगह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे
دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارے درود میں مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعرات کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، جو ایسے کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے کچھ دیجئے، میں بہت تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار سائل کی ہتھیلی پر درود پاک پڑھ کر فرمایا کہ میں ہتھیلی بند کر لوں۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو وہ سونے کی بھری پڑی تھی۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ناظرین، سیدنا علی ابن طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے ہے، لہذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے حضرت زید بن وہب سے نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ ناظرین، امام عسقلانی نے روایت کیا کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا کہ اچانک رسول علیہ الصلوۃ والسلام میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس ایک بند پرچہ مبارک اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ ناظرین، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے فرمایا کہ اللہ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے جب اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہ کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود میرے گناہوں سے بڑھ گئے جبکہ نیک اعمال میرے گناہوں سے کم تھے۔ یوں ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود پاک کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس لیے اسے سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ بھائیو اور بہنوں، امام عسقلانی اپنی کتاب المحاجنہ میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 2020 مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئے۔ اور بھائیو بہنوں، آج کے حالات دیکھ کر خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے پر موقف ہے۔ چلو آج سے ہی عہد کر لیتے ہیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ان وظائف کی طرف جو بہت ہی مجرب ہیں۔ جو بندہ درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ کو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب بن جائے گا، بلکہ آسمان والوں کی آنکھوں کا بھی وہ تارا بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں
اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ناظرین ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے وہ درود شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ تو عرض کیا گیا ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر اور اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں؟ کیوں اللہ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود ابراہیم پڑھا کرو، یعنی جو درود شریف ہم آدمی پڑھتے ہیں۔ ناظرین درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کی شامل حال رہتی ہے۔ اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہوتی ہے۔ اس سے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، مال اور اسباب میں برکت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود ابراہیم پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم پر سب کو مرحمت فرمائے۔